جب وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کو اور آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، پھنس گیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ آپ جواب نہیں دیتے ہیں جس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ جواب دیجئے۔ اس لیے میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس نے جب 10 لاکھ انعام کی بات کہی کہ اگر میرا حوالہ غلط ہو جائے تو 10 لاکھ انعام، حالانکہ ان کے پاس تو 10 لاکھ ہوگا ہی نہیں، دے گا کیا؟ امید ذرہ برابر امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطمئن کرنے کے لیے اور صحیح بات بتانے کے لیے، ان کا بھونکنا بند کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو اس تک پہنچنا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس انسان نے کیا بدزبانی کی ہے، کیا بد کلامی کی ہے، آپ اسے سنیے، اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ یہ شخص صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ پورے ہم مسلک تمام علماء دیوبند کو کیسے حرامی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کسی بھی مہذب شخص کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ میں بریلوی علماء سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ایسے شخص کو اپنا مناظر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کے یوٹیوب چینل کو خوب دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، واہ کرتے ہیں اور اپنے چینلوں سے پرچار کرتے ہیں کہ اگر کسی وہابی میں دم ہے تو ہمارے نور حسن بھائی سے بات کر لیجیے؟ کیا ایسے بد زبان انسان کو آپ مناظر سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ چلیے آپ سن لیجئے اس کی بات اور کیا اعتراض ہے اس کا، اس کے بعد جواب۔ مفتی امتیاز پستانوی اور پلاموی، اگر تیری ماں نیک ہے اور باپ تیرا ایک ہے تو میری اس ویڈیو کو سن کر چاہے تو مجھ سے غصے میں بات کرنا، چاہے راضی سے پیار محبت سے بات کرنا، ایک بار بات ضرور کر لے تو مجھ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار تو مجھ سے بات ضرور کر لے، میں تجھے لوہے کے چنے چباؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر تجھ سے بات نہ ہو سکے تو تیری جماعت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شیطان ملا ہو تو اسے بلا کے لے، میرا نمبر اسے دے دے، ٹھیک ہے؟ یا لائن پر لے کے آ، میں بات کروں گا۔ اور یہ جتنے بھی دیوبندی شیطان ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ شیطان کا جھوٹ دکھاؤں گا، اس شیطان کا مکر و فریب دکھاؤں گا، یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطان اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بریلوی نے ہمارے طرف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اگر واقعی جھوٹا الزام ہے تو میری طرف سے 1 لاکھ روپے انعام کے ہیں۔ جو بھی دیو کا بندر ہمارے کسی بھی حوالے کو غلط ثابت کرے گا، 1 لاکھ روپے کا انعام۔ جس حرامی دیوبندی کی ہمت ہو وہ آ جائے، اور میں آپ کو ان حوالوں میں دکھا رہا ہوں، میں نے نشان بھی لگائے ہیں، اس میں لکھا ہے صاف صاف کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، انبیاء اکرام مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں یا رب ہیں، خدا ہیں؟ مجھے بتایا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اب بڑی مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں، چھوٹی مخلوق میں جو ہے ہم اور آپ بھی آ جائیں گے، اور بہت ساری مخلوقیں ہیں، ہے نا؟ دیوبند کے ملاؤ، کان کھول کر سن لو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان حوالوں کو دیکھ لو۔ یہ لفظ، یہ جملہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء اکرام کا تم نے نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اور ہر مخلوق، تو مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ مخلوق ہیں کہ خالق ہیں انبیاء اکرام؟ بس مجھے اتنا بتا دو، ٹھیک ہے؟ مخلوق میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نور حسن نے جو اعتراض کیا ہے، اس کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تقویت ایمان کے موضوع پر۔ اس میں ایک بات تھی کہ بریلویوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل کہا ہے۔ چنانچہ ہم نے حوالے کے طور پر یہ کہا تھا کہ بریلوی مذہب کی کتاب ہے جاء الحق، اس کے صفحہ نمبر 400 میں دیوبندی عقائد کے عنوان سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ بھی دیکھیے، کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 400 ہے۔ سب سے نیچے ہر چھوٹا بڑا مخلوق، ہم نے کہا تھا کہ جو بریکٹ میں بین القوسین میں نبی اور غیر نبی کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ
تقویت الایمان جو اصل کتاب ہے اس میں اس لفظ کا اضافہ نہیں ہے، لیکن جاء الحق کے مصنف نے جان بوجھ کر نبی اور غیر نبی کا اضافہ کیا ہے عوام کو بھڑکانے کے لیے۔ چنانچہ کتاب میں یہ ہے، ہر چھوٹا بڑا مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس کی پوری تفصیلی ویڈیو، پورا جواب ہم نے ایک ویڈیو میں دے دی ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، اس کے بعد نبی اور غیر نبی کا اضافہ تقویت الایمان نامی اصل کتاب میں نہیں ہے، لیکن جاء الحق میں جان بوجھ کر اضافہ کیا ہے علماء حق، علماء دیوبند سے عوام کو بدظن کرنے کے لیے۔ اس پر نور حسن نے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں 10 لاکھ کا انعام دوں گا اگر دیوبندی وہابی ہمارے اس حوالے کو غلط ثابت کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی آپ نے یہ مفتی امتیاز صاحب کو سنا، انہوں نے کس طرح سے تقویت الایمان کا دفاع کیا، اور کوئی نور حسن کر کے ہیں انہوں نے چیلنج دیا، تو پھر انہوں نے کس طرح سے ایک بھڑک اٹھے۔ انہوں نے اپنے اس میں یہ بھی کہا ہے، ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ لوگ ہمیں چیلنج دیتے ہیں لیکن ہم ان کے چیلنج کے جواب نہیں دیتے، تو تم جواب دو گے کیسے؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی جواب ہوتا ہی نہیں تو تم جواب کیا دو گے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ علماء دیوبند شان مصطفیٰ میں، شان اولیاء میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب یہ گستاخیاں کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت ان سے کہتے ہیں، جو سنی، حنفی، قادری، رضوی، بریلوی کی جماعت ہے، ان سے کہتی ہے یہ جو تم نے بولا ہے، یہ جو اس کتاب کا جیسے تقویت الایمان یا حفظ الایمان یا تحذیر الناس یا صراط المستقیم وغیرہ جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہیں، ان کا جب یہ دفاع کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا آج وہ اسٹیجوں پر بول بھی رہے ہیں۔ معاذ اللہ جیسے کتابوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم اللہ، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح کے جملے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے تو آج اسٹیجوں پر بول بھی رہے ہیں، اور بھی اس کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا جو مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا، پھر اس کا طرح طرح سے دفاع کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ دفاع کرتے ہیں تو علماء اہل سنت ان سے کہتے ہیں کہ آؤ جو تم نے دفاع کیا ہے اس پر بیٹھ کر مناظرہ کر لو، اس پر بیٹھ کر کے بات کر لو، تبصرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ آؤ جو تم نے تقویت الایمان کا دفاع کیا ہے، یا حفظ الایمان کا دفاع کیا ہے، یا تحذیر الناس کا دفاع کیا ہے، یا یہ جو تم نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے، اور اس پر بحث کر لیں، اس پر مناظرہ کر لیں۔ تو یہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ علماء اہل سنت بار بار انہیں چیلنج کرتے ہیں لیکن یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں، جو علماء اہل سنت میں گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ سامنے نہیں آتے تو انہیں کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ بس اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے بولنے والے ہو، صرف کمرے میں بول سکتے ہو، تم باہر آ کر کے نہیں بول سکتے، مناظرے میں نہیں بول سکتے، مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے وہ گرم مزاجی میں کچھ زیادہ گرمی کے ساتھ بول جاتے ہیں، تو اس سے یہ اچھال لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یار یہ تو گالیاں بکتے ہیں اور یہ تو برا بھلا کہتے ہیں ہمیں۔ تو وہ انہیں کرود آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ تم لوگ شان مصطفیٰ میں، شان اولیاء میں گستاخیاں کرتے ہو، پھر اس سے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بار بار چیلنج کرتے، تم آتے نہیں۔ اس طرح سے یہ ہوا کہ نور حسن صاحب نے آپ کو چیلنج فون پر بات کی ہوگی، پہلے کہا ہوگا کہ آؤ یار اس پر بات کر لو، آپ نے فون ایکسپٹ نہیں کیا، پھر فون کیا ہوا، بات کرنی چاہیے ہوگی، آپ نے بات نہیں کی ہوگی۔ میں نے بھی کئی بار آپ سے فون کیا، آپ نے جو تحذیر الناس کا یا حفظ الایمان کا جو دفاع کیا ہے اس پر میں نے بھی آپ سے بات کرنی چاہیے، فون کرنا چاہا، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے آپ کو میسیج بھی کیا بیٹھ کر کے بات کر لیں اس پر، یا فون پر بات کر لیں، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ تو کچھ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح سے بول رہے ہیں۔ اور اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ علماء دیوبند کو دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ
بڑے بڑے قابرین کو جو برا بھلا کہتے ہیں، تو تمہارے مولویوں نے جب آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے تب آپ نے نہیں کہا کہ وہی لوگ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آج تمہارے مولویوں کو کچھ کہہ دیا جاتا تو تم بھڑک اٹھتے ہو، اور پھر ان مولویوں کو تم دفاع بھی کرتے ہو، اپنی کتابوں کا بھی دفاع کرتے ہو، تم جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہو ان کتابوں کا بھی دفاع کرتے ہو۔ اس میں ویڈیو میں نے پہلے بنا کر کے ڈالی ہوئی تھی کہ کس طرح سے تم نے اپنی کتابوں میں کفر لکھا ہے، اور کس کس کتاب میں کفر لکھا، پورے حوالے کے ساتھ ویڈیو نیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ اس میں اپنی بات یہ کہی تھی، اس نے جو نور حسن صاحب کر کے ہیں انہوں نے آپ کو فون پر بات کرنے کا چیلنج بھی دیا ہے، تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ نور حسن صاحب سے فون پر بات کر سکتے ہیں، یا میں نے آپ کو کتنے بار اپنا نمبر دیا ہے، واٹس ایپ میں نے اپنا نمبر دیا ہے، آپ مجھ سے بات کر لیں، آپ اسی پر بات کر لیں، تقویۃ الایمان پر ہی بات کر لیں، تقویۃ الایمان کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت پر بات کر لیں، اس عبارت میں جو لکھا ہوا آپ نے بجائے اس کے کہ اس عبارت کو اس کتاب سے حذف کر دیتے، مٹا دیتے، تو اس میں جو غلطیاں تھے بہت ساری تو آپ نے مٹا بھی دی ہیں، اور ان عبارتوں کو مٹا دیتے، بجائے مٹانے کا آپ اس کا دفاع کرنے بیٹھ جاتے ہو، اس کا دفاع کرنے لگتے ہو۔ تو جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء دیوبند نے چھاپا ہے، تو کم سے کم پہلے اسے پڑھو، اور اسے پڑھنے کے بعد میں سمجھو، سوچو کہ یہ بات کہاں جاتی ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے کیسے کیسے گستاخیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ گستاخی کس قدر قابل گرفت ہے۔ اور یہ جو جن مولویوں کا جیسے اشرف علی تھانوی، رشیدہ گنگوئی، خلیل امبیڈوی، ان لوگوں کا تم دفاع کرتے ہو، ان لوگوں نے کھلے کفر کیے ہیں، ان کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، ان کا کفر ان کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ تقویۃ الایمان پہ جس عبارت پر یہ بحث چلی تھی تو وہ ابھی بھی آج بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تمہارے جو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا یا بڑا اللہ رب العزت کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مخلوق میں کون آتا ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں۔ خالق اللہ رب العزت ہے، باقی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں سب مخلوق ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام بھی مخلوق ہی تو ہے، مخلوق سے الگ تھوڑی مانو کہ انبیاء کو، تو انبیاء علیہ السلام بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کا جب لفظ بول دیا تو 18,000 مخلوقات اس میں آ گئی۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، تو انبیاء علیہ السلام بھی مخلوق ہی ہیں۔ اب چھوٹا ہے بڑا مخلوق، تو انبیاء علیہ السلام کو کس مخلوق کے زمرے میں لوگ؟ آپ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام تمام ہی مخلوق کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا یا بڑا اللہ رب العزت کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو کم سے کم اس بات کو جو آپ کے مولویوں نے لکھا ہے یا تو اجاگر کرو، یا پھر اس کا دفاع کرتے ہو تو آؤ میدان میں آؤ، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یا اس نے جو فون کیا ہے تو اس کے فون کا جواب دو، آپ اس کا فون اٹھاؤ، فون کر کے بات کرو، نہیں تو آپ بات کرنے تیار ہوتے ہیں، بس 10 بائے 10 کمرے میں بیٹھے، اور جو آپ کے من میں آئے، جو آپ کے دل میں آئے، بس وہ بکا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ پھر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ آؤ اس پر مناظرہ کر لو، تو آپ مناظرہ کرنے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہی تم لوگوں کا نظریہ ہے، یہی تم لوگوں کا طریقہ ہے، بس 10 بائے 10 کے کمرے میں بھونکنا اور اندر بند ہو جانا۔ اگر اپنے قول میں تم سچے ہو تو پھر مناظرہ کے لیے چیلنج ہے، مناظرہ کر لو اس بات پر۔ اور یہ جو تمہارے مولوی نے اب اس نے جو کہا ہے کہ دیوبندیوں کو حرامی بولا، نور حسن صاحب نے دیوبندیوں کے لیے حرامی کا لفظ استعمال کیا، حرامی۔ تو جو گستاخیاں کرتا ہے، گستاخ رسول ہوتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا ہی حرامی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ولید کے لیے بولا تھا کہ تیری اصل میں خطا ہے، ولید بن مغیرہ کے لیے بولا تھا کہ تیری اصل میں خطا ہے، یعنی تو حرامی ہے، کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا، بہت زیادہ گستاخیاں کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے بولا تھا کہ تیری اصل میں خطا ہے، صاف لفظوں میں سمجھنے کا آتا کہ تو حرامی ہے۔
اس نے اپنی ماں سے جا کر کے پوچھا یہ بتا میرا باپ کون ہے؟ اس کی ماں نے کہا موغیرہ. بولے نہیں غلط کہتی ہے تو، کیونکہ اگر پورا عرب مل کر بھی کہتا کہ تیرا باپ موغیرہ ہے، موغیرہ نہیں ہے، تو میں مان جاتا کہ موغیرہ نہیں، میرا باپ موغیرہ ہی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ موغیرہ نہیں ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا باپ موغیرہ ہے ہی نہیں. یہ حدیث پاک ہے. بعد میں اس کی ماں نے بتایا کہ تیرا باپ جو تھا موغیرہ وہ عورت کے لائق نہیں تھا وغیرہ، جو بھی حدیث پاک ہے کہ تیرا باپ جو تھا وہ عورت کے لائق نہیں تھا، اور میں نے فلاں سے مکالمہ کیا اور پھر میں پریگننٹ ہوئی اور جس طرح تو پیدا ہوا. تو ولید بن مغیرہ گستاخ رسول تھا اور وہ حرامی تھا، نجائز نقطے سے پیدا تھا. تو جو گستاخ رسول ہوتا وہ ہوتا ہی حرامی ہے. تو اس نے اگر حرامی بول بھی رہا تو کیا غلط بول دیا؟ کیونکہ جو گستاخ رسول ہوتا وہ ہوتا ہی حرامی ہے. اور تم لوگوں کی گستاخیاں تو چھپی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہیں. اگر تم اس بات پر مولانا کیا نام ہے اس کا مفتی انصاف صاحب، اگر میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے اور ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کسی بھی کتاب پر، آپ حفظ الایمان پر، تقویۃ الایمان پر، تہذیب الناس پر، صراط مستقیم پر، اشرف علی تھانوی پر، اسد احمد گنگوہی پر، خلیل میٹھوی پر اپنے کسی بھی مولوی پر مناظرہ کر لیں. انشاءاللہ یہ لوگ کافر تھے، انہیں کافر لکھا گیا اور ان کا کفر ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. لیکن آؤ تو میدان میں نہیں آتے، بس 10 بائی 10 کمرے میں بھوکتے ہو اور بند ہو جاتے ہو. تو تمام عوام سے میری درخواست ہے ایسے لوگوں کی تقریریں نہ سنیں جو پبلک کو گمراہ کرتے ہیں. یہ لوگ صرف 10 بائی 10 کے کمرے میں بولتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں. کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم کے سامنے بیٹھنے کی ان کی ہمت نہیں ہے. اور ہمت ہے تو آئیے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ اسی کتاب پر، تقویۃ الایمان پر یا تہذیب الناس پر یا حفظ الایمان پر اگر یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے کہاں مناظرہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. لیکن نہیں کر سکتے، یہ صرف 10 بائی 10 کے کمرے میں بولیں گے اور اندر بند ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے مکر اور فریب کرنے والوں سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا اس میں قصد نے سب لفظ ہے یا مانے جو بھی غلطیوں پر پروردگار اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو معاف فرمائے. ایک بار کر میں شہادت پڑھی جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.